تو اس کے بعد کچھ سوالات میرے ذہن میں، جس طرح ہمارے یہاں اہل تشیع میں آپ کو پتہ ہے کافی گروپس ہیں، تو ان کی بھی کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں اور تھوڑا سا مائنڈ مکس اپ ہو گیا، تو مجھے کلیئرنس کے لیے میں نے کہا آپ سے سوالات آپ کے آگے رکھوں۔ سوال یہ ہے سر کہ مولا علی کے بارے میں جس طرح کے ان کے لقب ہیں ید اللہ کا، عین اللہ کا، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ اس چیز پہ قادر ہے، کیا اللہ اشرف المخلوقات کی صورت میں دنیا کے اندر اس کی ظاہری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نظر نہیں آنے والی چیز ہے، وہ ہے ہی نہیں، جسم ہے ہی نہیں، وہ کسی مکان میں ہے ہی نہیں، وہ کسی مکان کا محتاج ہے ہی نہیں، وہ آنکھ میں نظر نہیں آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو آنکھ میں نظر آتی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وہ رب وہ ہے جو آنکھ میں نظر نہیں آتا۔ اوکے جی اچھا سر، اس میں پھر ہم لوگ اگر حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں حدیثوں میں دو تین چیزیں ہمیں اشارتاً ملتی ہیں کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت جیسا بنایا، اپنی صورت جیسے میں بنایا۔ پھر ایک نہیں، وہ صورت جو ہے نا، وہ صورت سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم شکل بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور کعبہ کو کہا کہ اب میری بیت، میرا گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ میرا گھر ہے، اب اللہ تعالیٰ کعبے میں رہتا ہے۔ کعبہ تو لوگ کھولتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا اس میں نا۔ تو اللہ نے کیوں کہا وہ بیتی؟ قرآن میں فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو صاف کر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے شکل میں بنایا ہے۔ میں اس کا حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شکل ہم شکل ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شکل اللہ نے بنایا ہے وہ بڑا شریف شکل ہے، جیسا کہ کعبہ اس کا بیت ہے۔ یہ نسبت جو ہے شرافت کی نسبت ہے، نہ کہ واقعاً اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے۔ اچھا اس کی جو حدیث مبارک تھی وہ اس طرح کے میں دکھا دیتا ہوں ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے، کتاب الاصول من الکافی، الاصول من الکافی، الاصول من الکافی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 133، باب الروح، یہاں پہ حدیث نمبر 3۔ میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي كَيْفَ هَذَا النَّفَخْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے روح آدم میں پھونکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنا روح کس طرح پھونکا ہے؟ اللہ کا روح مثلا آدم میں داخل ہو گئی ہے۔ فقال ان الروح متحرك كالريح وانما سمي روحا لانه اشتق اسمه من الريح وانما اخرجه عن لفظة الريح لان الارواح مجانسة الريح وانما اضافه الى نفسه لانه اصطفاه على سائر الارواح۔ روح کو اس لیے روح کہا گیا ہے کہ روح جو ہے متحرک ہے، جیسے کہ ہوا، ریح ہوا کو بولتے ہیں، ہوا متحرک ہے، روح بھی اسی طرح متحرک ہے۔ اور کیونکہ ارواح جو ہیں، ارواح ایک دوسرے کے بو سے انس رکھتے ہیں، ارواح ایک دوسرے کے بو سے انس رکھتے ہیں، اس لیے روح کو، ارواح کو ریح کہا گیا، روح کہا گیا، کیونکہ روح سے مشتق ہے، ریح سے مشتق ہے، اور ریح کا مطلب ہے بو، اور ریح کا مطلب ہے ہوا۔ اچھا، اور اس لیے کہا نفخت فیہ من روحی لانہ اصطفاہ علی سائر الارواح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح کو دوسرے ارواح پہ فضیلت دی ہے۔ فضیلت جیسے کعبہ بیت ہے نا، اللہ کا گھر ہے، یہ نہیں کہ اللہ ادھر رہتا ہے، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا بیت ہے کہ یہ دوسرے مقامات پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کی برتری ہے، اس لیے کہا کہ میری بیت، نہ کہ اللہ اس میں رہتا ہے۔ روح بھی اللہ کا روح نہیں ہے کہ اللہ کا مثلا روح ہے، اللہ نے اپنے روح سے کاٹ کے اس کو میں ڈال دیا، نہیں، روح اس لیے کہ یہ روح جو اللہ کی مخلوق ہے یہ دوسرے روحوں پر افضل ہے۔ کما قال لبیت من البیوت، بیتی کیونکہ کعبہ کو کہا بیتی، ولرسول من الرسول خلیلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلی، واشباہ ذالک، اور اس طرح دوسرے جو قرآن میں وہ کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر،
اور یہ سب جو اللہ نے کہا کہ مخلوق ہے کہ روحی و بیتی و خلیلی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے مخلوقات ہیں، اللہ کے ارادے کے میں داخل ہیں، یہ اللہ کے وجود سے کٹ کے باہر نہیں آئے۔ جی ہاں سر، بعض مقامات پہ دیکھیں قرآن میں آیت ہے کہ میں نے انسان کو فار ایگزامپل اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وہاں پہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے انسانی جسم کی دونوں طرف، ہاتھوں سے ملایا ہے، وہ حدیث شریف میں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد میرے قدرت اور میری نعمت ہے، قدرت اور نعمت۔ پھر سر پنڈلیوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کی پنڈلیاں بھی اس میں، وہ کہہ رہے ہیں پنڈلیاں اللہ کی پنڈلی نہیں، وہ اللہ کی پنڈلی نہیں ہو، بلے وہ آپ کی پنڈلی ہے۔ یوم یکشف عن الساق، یعنی انسان جو ہے نا، انسان جب انسان پرانے زمانے میں عرب کو اگر خوف ہوتا تھا نا، عربوں کو اگر خوف ہوتا تھا، کوئی ایسی اہم بات ہوتی تھی تو وہ اپنا جو ان کا جو دھوتی ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا اٹھاتے تھے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہاں پہ کوئی خوف کی بات ہے، کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، کوئی ڈرنے کی بات ہے۔ قیامت کے دن ڈر کی بات ہے، وہاں پہ خوف کی بات ہے۔ وَيُكْشَفُ عَنِ السَّاقِ، لوگ اپنے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پنڈلیوں کو مکشوف کرتے ہیں، اپنا جو ان کا جو ازار ہے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں، نہیں کہ واقعاً ازار اوپر اٹھاتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی لوگوں کو بڑا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی پنڈلی نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، کہا کہ پنڈلی نظر آئے گی، پنڈلی اوپر مکشوف ہوگی، پنڈلی مکشوف ہوگی یعنی لوگوں کو ڈر ہوگا، لوگوں کو خوف ہوگا، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی نکالے گا، وہاں اس کی پنڈلی ہے ہی نہیں۔ اوکے سر، میں نے ایک عالم سے جب میری اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ اشرف المخلوقات کا جو مقصد ہے اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، اس سجدے کے پیچھے یہی راز تھا جب اللہ نے بولا کہ اس میں میں اپنی روح پھونک رہا ہوں، تو اللہ کی کوئی نہ کوئی صفتیں ان بندوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی۔ اللہ کی صفت کسی بندے میں ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کی صفت اس کی عین ذات ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی صفت اس کی عین ذات ہے، اللہ کا علم اللہ سے الگ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیات اس سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر نجل البلاغہ کا اگر ریفرنس ڈالیں تو اس میں میں نے مولا علی کا جو خطبات ہیں اس میں کچھ پڑھا ہے کہ انہوں نے اس میں بڑا کلیئرلی ان میں بولا ہے کہ اللہ کو ہم کسی بھی جگہ پہ محدود نہیں کر سکتے ہیں، ان کو فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی صرف نور ہے، تو کل شیء قدیر کا جو کانسیپٹ ہے، اور صرف نور کی حد تک اگر ان کو ہم لے آتے ہیں تو مینس کہ ہم نے ان کی جتنی بھی دوسری جگہ ہے ان پہ ہم لوگوں نے ان کی منفی کر دی کہ وہ نہیں ہے، ہم نے ان کو محدود کر دیا نور تک۔ فار ایگزامپل کرو، اللہ اس طرح نور نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں لائٹ ہے نا، جو لائٹ ابھی ٹی وی جو بجلی آ جاتی ہے تو لائٹ آ جاتا ہے، یا اگر بتی جلاتے ہیں یا موم بتی جلاتے ہیں تو لائٹ آ جاتا ہے، اللہ اس طرح کا نور نہیں ہے، سورج کی جو لائٹ ہے، اللہ نور ہے یعنی ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے، فزیکل نور نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ سر کسی حدیث مبارک میں جہاں فار ایگزامپل اللہ کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا، جہاں اہل بیت اکرام جتنا بھی ہے میں اللہ کو مطلب کس کانسیپٹ میں بیان کیا گیا، اگر آپ میری رہنمائی فرما دیں، مطلب اللہ کو ہم لوگ کس لیول پہ جا کے سوچیں کہ مطلب کیسے ہیں وہ، کیا سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں آتا، بس اتنا آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اس عالم کا ایک مخلوق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ کس طرح ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کبھی جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہوگی، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اس عالم کا خالق ہے، اللہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، اللہ ایک جگہ میں سما نہیں جاتا، اللہ ہمارے قریب ہے، نہ اس طرح کہ وہ ہمارے بالکل فزیکلی ساتھ ہو، اللہ ہم سے دور ہے، نہ اس طرح کہ یہاں یہ جگہ جو ہے اللہ سے بھلے یہاں سے اللہ تعالیٰ دور گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب جسمانی چیزوں کے صفات ہیں، جو فزیکل چیز ہے نا، جسم فزیکل طبیعی جو چیزیں ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، قلم ہے، کاغذ ہے، دیوار ہے، گھر ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، یہ چیزیں بھلے ان کو آپ دیکھتے ہیں یہ ایک جگہ پہ ہوتی ہیں پھر دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی تغییر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی چینج نہیں ہوتا،
بس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے صفات کو بیان کیا ہے. خالق زمین و آسمان ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر مکان کا خالق وہ ہے. دنیا میں دنیا نہیں تھا، اللہ نے دنیا کو بنایا. مکان نہیں تھا، اللہ نے مکان کو بنایا. ٹھیک ہے نا.